بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر جمیل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں طاہر جمیل ٹی وی۔ آج ایک بڑے حساس موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کا مختصر سا وقت لوں گا۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی غربت پر بات کرنے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں۔ غربت کیا ہے، غربت کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں، غربت ختم کرنے کے لیے ہم انفرادی طور پر کیا کوشش کر رہے ہیں، حکومتی طور پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اس کی وجہ کیوں پیش آئی، آج اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج شہری اقتدار کی سڑکوں پر ہم روزمرہ روٹین کے تحت جاتے ہوئے ایک 70 سالہ بزرگ پر نظر پڑی تو وہ بظاہر کوڑا کرکٹ لیکن کباڑ تلاش کر رہا تھا۔ اس کباڑ میں اس کی روزی پوشیدہ تھی، لیکن 70 سال عمر ہونے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے چل پا رہے تھے۔ ان کے پاس ایک پرانی سی سائیکل تھی، ان کے پاس کباڑ کے طور پر جمع کیا گیا تھوڑا سا مواد، جن میں کچھ ربڑ سی بوتل اور کچھ خاکی کاغذ یا کچھ ربڑ کے ٹکڑے موجود تھے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم واپس ہو لیے اور ان سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ 70 سالہ بزرگ نے بتایا کہ ان کا نام سرتاج ہے، وہ یہی اسلام آباد میں کچی آبادی میں کہیں رہائش پذیر ہے۔ ان کے 4 بچے ہیں، جن میں 3 ان کی بڑی بیٹیاں ہیں اور 12 سالہ اس کا بیٹا بھی ہے۔ ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ شناختی کارڈ کے حصول کے لیے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب تک حکومت کی دی گئی کسی امداد کے مستحق نہیں ٹھہرے۔ اب بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بات اس سے آگے جاتی ہے۔ انہیں احساس پروگرام میں کچھ فائدہ نہیں ہوا، انہیں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام میں کچھ فائدہ نہیں ہوا، انہیں صحت کارڈ میں کچھ فائدہ نہیں ہوا، انہیں شناختی کارڈ تک نہیں ملا جو ان کا بنیادی حق ہے۔ تو ان کو ٹخنے کا آپریشن کی ضرورت تھی۔ ٹخنا ان کا بالکل الگ ہوا تھا پاؤں سے۔ بظاہر دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ انسان چل پھر کیسے رہا ہے، اس کی ٹانگ اس کے پاؤں سے بالکل الگ نظر آ رہی ہے۔ آپریشن کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپریشن کروانے کے قابل نہیں تھا۔ سرتاج خان نے مزید بتایا کہ وہ اس غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنی انا کو کسی طور پہ بھی جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بھیک مانگنے کو کسی طور پہ تیار نہیں ہے۔ وہ کسی کے سامنے سائل بن کے جانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی ان جوان بیٹیوں کی غیرت اور عزت کو پامال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کسی کے گھر اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجتا، اس وجہ سے کہیں ان کی عزت مجروح نہ ہو جائے۔ مجھے وہ انسان نہیں چٹان لگا۔ آپ یقین جانیں کہ میں نے بہادری اس سے سیکھی جو اس مشکل حالات میں بھی چٹان کی مانند کھڑا تھا۔ میں نے غیرت اس سے سیکھی جو اس مشکل حالات میں بھی بھیک مانگنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ میں نے عزت اس سے سیکھی جو اپنی بچیوں کو کہیں بھیجتے ہوئے اس بات کو پہلے مد نظر رکھتا تھا کہ کہیں ان کی عزت پامال نہ ہو۔ میں نے اس شخص میں ایک مکمل شخص دیکھا، غیرت مند پاکستانی دیکھا۔ ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر مختلف قسموں کے لوگ روپ بدل بدل کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر کاسا اٹھائے ہمیں یہ چیز ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے حقدار کون سے ہیں۔ ایسے حقدار جو روڈ پر چلتے ہوئے کوڑا کرکٹ اکٹھے کر رہے ہیں، ان پر ہماری نظر نہیں پڑتی۔ چمچم کرتی ہوئی گاڑیاں جو قریب سے گزر رہی ہیں، اے سی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ LED لگی ہوا اپنے بچوں کے ساتھ خوش فہمی اور خوش گپوں میں تو مصروف ہوں گے، لیکن باہر اس گرمی میں کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے والے اس غریب کی آہو بکا اب تک کیوں نہیں پہنچتی؟ ہم غربت کے خاتمے کے لیے کیوں ہمیشہ حکومتوں کے محتاج ہوتے ہیں؟ ہم غربت کے خاتمے کے لیے کیوں اداروں پر انحصار کرتے ہیں؟ ہم انفرادی طور پر کتنی تگ و دو، کتنی جستجو کرتے ہیں؟ کبھی اس بات کا اندازہ لگایا؟ نہیں۔ غربت پیدا کرنے میں 3 چیزیں عام ہوتی ہیں، جن میں بددیانتی، جن میں احساس کی کمی اور جن میں میں سمجھتا ہوں
انحصاریت شامل ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کرپٹ افسر اگر 10,000 روپے کرپشن کے لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں 1,000 روپے ایک چھوٹا سا معمولی سا چور کسی دکان سے چراتا ہے، تو کون سا بڑا چور ہوا؟ ہم اس معمولی سے چور کو جو 1,000 روپے کسی دکان سے چراتا ہے پکڑیں گے، گرفتار کریں گے، زد و کوب کریں گے، ماریں گے، بدنام کریں گے، زمانے میں اس کا جینا دوبر کر دیں گے اور بلا کر اسے حوالہ پولیس کر دیا جائے گا، اس پر طرح طرح کے مقدمات ڈال دیے جائیں گے، زندگی بھر جیل میں سڑنے کے لیے اسے پھینک دیا جائے گا، وہ ناکردہ گناہ بھی اس کے ذمے لگائے جائیں گے جو شاید کیے تو کسی اور نے تھے، لیکن ان کو بچانے کے لیے یہ غریب آدمی جس نے 1,000 روپے کی چوری کی تھی بظاہر، چونکہ ہاتھ آ چکا ہے تو تمام تر الزامات اسی کے سر جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ 10,000 روپے رشوت لینے والا افسر، اس کو ہم عزت بخشیں گے، اس کو تکریم دیں گے، اس کی ہم جی حضوری کریں گے، کیونکہ وہ روپیہ پیسوں والا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ بظاہر بہت سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ اس نے یہ پیسہ کس سورس سے حاصل کیا ہے ہم نے کبھی نہیں جانا، اس پیسے کی وجہ سے اس کی تکریم ہوگی، اس کی آؤ بھگت ہوگی، اس کے بلے بلے ہوگی، اس کے گن گائے جائیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ 10,000 روپے والا چور اس 1,000 روپے والے چور سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ 10,000 روپے ہماری مارکیٹ میں سرکولیٹ کرتے، وہ 10,000 روپے کتنے ہی غریبوں کا سہارا بنتے، ان 10,000 روپے سے کتنے ہی اشیاء خورد و نوش کی چیزیں خریدی جاتی، ان 10,000 روپے سے کتنے دکانداروں کو منافع ہوتا، ان 10,000 روپے سے کتنے فیکٹریوں اور ملوں تک جاتے ہیں، ان 10,000 روپے سے را میٹیریل بننے والے کمپنیوں تک پہنچتے ہیں، ان 10,000 روپے نہیں، وہ 1,00,000 روپے کا نقصان ہمیں دے گیا ہے۔ اس 1,00,000 روپے کے نقصان کو ہم پسے پوچھ ڈالتے ہیں اور اس 1,000 روپے کے ہم جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے بددیانتی جو غربت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ احساس ختم تو ہر چیز ختم۔ آپ کے دل میں احساس ہے تو آپ کے والدین آپ کے لیے ضروری ہیں، آپ کے دل میں احساس ہے تو بیوی بچوں کی اچھی پرورش آپ پر لازم ہے، آپ کے دل میں احساس ہے تو کسی غریب کے لیے آپ کے دل میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، آپ اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ کیا آپ نے احساس کرتے ہوئے اپنے قریب رہنے والے کسی ہمسائے سے کبھی پوچھا ہے کہ کہیں وہ بھوکا تو نہیں سو؟ نہیں۔ احساس کا فقدان۔ کیا آپ نے کسی غریب رشتہ دار سے کبھی پوچھا ہے کہ اس کی زندگی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ نہیں۔ احساس کا فقدان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز معاشرے میں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ احساس کا نہ ہونا گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے احساسی ہی بے احساسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں احساس کرنا ہوگا تاکہ اس ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ انحصاریت، کسی چیز پر منحصر ہو جانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ہمیں امداد دیتی ہے تو ہم اس پہ انحصار کرنے لگتے ہیں، ہمیں کوئی ادارہ آ کے ہمیں سپورٹ کرتا ہے تو ہم اس کا سہارا لینے لگ جاتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ پہلے سے پیدا ہوئے کروڑ پتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا شعور عطا کیا ہے، بازو دیے ہیں رب تعالیٰ نے آپ کو، ٹانگیں دی ہیں، پاؤں دیے ہیں رب تعالیٰ نے آپ کو، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو، کسی پر انحصار نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ کیا اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے 50 لاکھ روپے میں آپ کو اپنی ایک آنکھ دے دیں، آپ دیں گے؟ اگر میں آپ سے کہوں یہ رقم بڑھا کے میں 1 کروڑ روپے کرنے جا رہا ہوں، آپ مجھے دونوں آنکھیں دے دیں، کیا آپ مجھے دینے کو تیار ہوں گے؟ ممکن ہے کہ آپ ہاں کر دیں؟ کبھی نہیں۔ تو آپ تو پیدائشی طور پر کروڑ پتی ہیں،
صرف اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانے، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں جہاں آپ ستاروں پر کمندیں ڈال سکتے ہیں۔ ہمیں اس سرتاج خان سے سبق سیکھنا ہوگا جو 70 سال کا ہونے کے باوجود بھی اپنی انا پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، اور وہ بھیک مانگنے سے اپنی خودداری کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی ذات سے پر امید ہے کہ اچھے وقت آئیں گے، اللہ ان کی بچیوں کی اچھی جگہ رشتے کرے گا، اللہ اس کے بیٹے کو ہمت اور استقامت بخشے گا، وہ اپنے باپ کا سہارا اور بازو بنے گا۔ آئے آج سے تہیہ کرتے ہیں کہ ہم غربت کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات پر منحصر نہیں رہیں گے۔ ہم نے سرتاج حسین کی جہاں تک مدد کر سکتے تھے مدد کی، آپ بھی اپنے قریب موجود سرتاج حسین کو دیکھیے، اس جیسے کتنے ہی لاچاروں کو دیکھیے، ان کا سہارا بنیے، ان کی اس قسم پرسی کی زندگی میں ان کا ہاتھ بٹائیں اور ان کو اس غربت کی لکیر سے باہر لانے میں مدد فراہم کریں، کسی حکومتی اقدامات کا انتظار کیے بغیر۔ وہاں خاک جشن ہو عید کا، وہاں خاک دل کے کمل کھلے، جہاں زندگی کی ضرورتوں کا بھی حسرتوں میں شمار ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آنے والے کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔